کافر ہے۔ دنیا کا یہ سفر کسی کا پورا ہو گیا، کسی کا ہونے والا ہے۔ دنیا پہ جب نظر دوڑاتے ہیں تو لوگ اللہ کی زمین پہ رب کا کھا کے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر کے ان کی کئی قسمیں بن چکی ہیں۔ ہم آج کی ملاقات میں ایک بڑے اہم پہلو پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور مقصد صرف بات نہیں ہے، اس حوالے سے ہمارے اندر پائی جانے والی اونچ نیچ، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پہ ہم اپنے قرب و جوار میں بے شمار لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے لفظ کافر بولا جاتا ہے، اور یہ لفظ شریعت نے استعمال کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، آسمان سے اترنے والی وحی نے بولا ہے، اور اس لفظ کا انتخاب خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے اسے یہ رائٹ ہوتا ہے اور اس کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جس کا جو چاہے نام رکھے۔ جس کمپنی نے جون سی پروڈکٹ بنائی ہے اس کا نام رکھنے کا رائٹ اسی کے پاس ہے۔ انسانوں میں سے جس بندے نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو، وحی کو، فرشتے کو، جبریل امین کو نہیں مانا یا اسے اپنا دشمن سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا چہرہ، مہرہ، حسب، نسب، ذات پات، اس کا علم اور عمل، کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا، میرے مالک نے اسے کافر کہا ہے۔ اور یہاں کافر کا جو لفظی معنی ہے وہ آپ کو اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ کفر شکر کے مقابلے میں ہے۔ شکر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اس سے وہ مقصد پورا کیا جائے، اور جس استعمال کے لیے ہے وہ استعمال لیا جائے۔ جیب میں موبائل ہے، اندھیرا ہے، ٹارچ اس کے اندر ہے، واش روم میں جانا ہے، جگہ صاف نہیں ہے، اور انسان اسے جیب میں رکھے، جلائے نہیں، روشنی اور نور فائدہ نہ لے، تو اس بندے کے اس موبائل کی غلطی نہیں ہے، ٹارچ کی غلطی نہیں ہے، اس کے اپنے معاملہ میں کوئی اونچ نیچ ہے، وہ درست کرنے والی ہے۔ کفار میں یہ ایک خامی ہے کہ اللہ نے انہیں حواس خمسہ دیے ہیں، وہ پھر نہیں سمجھ سکے، محسوس نہیں کر سکے۔ اللہ نے چھٹی حص ادراک کی دی ہے جو 5 حصوں سے مل کے بنتی ہے، وہ اپنے نفع نقصان کا ادراک نہیں کر سکے، اپنے رازق، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے خیر خواہ، مہربان، محب، قدردان کو، الشکور کو نہیں جان سکے۔ اس لیے ان لوگوں کو جب بھی رب نے قرآن میں مخاطب کیا ہے تو ان کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ۔ محبوب آج یہ بڑے خوش ہیں، آج یہ بڑے مان تران میں ہیں، آج ان کی بڑی اٹھان ہے، بڑی عزت، بڑی شان ہے، پیسہ ویلیو ہے۔ انہیں اس دن سے ڈرائیے جس دن یہ ساری چیزیں حسرت میں چلی جائیں گی اور یہ چیزیں ان کے کام نہیں آئیں گی۔ اور وہ حسرت کا دن ہوگا کیا؟ اذ قضی الامر، جب جو فیصلہ کر دیا گیا اس فیصلے کو چیلنج کوئی نہیں کرے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کا فرض تھا کہ غفلت سے نکلتے، اپنے کل کو دیکھتے، غور و فکر کرتے، رب کو، رب کی نشانیوں سے، علامات سے اور اللہ کی رحمتوں سے پہچانتے، مگر یہ ان سے نہیں ہوا۔ اور تقریباً ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہیں یہی میسج دیا
اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا انا نحن نرث الارض ومن علیہا، یہ جن پہلیوں پہ، جن زمینوں پہ، جن مربوں پہ اور جن پلازوں پہ، جن بڑی بڑی پراپرٹیز کے اوپر یہ فخر کر رہے ہیں کہ ہماری کرسی، ہمارے قدم یہ مضبوط ہیں، یاد رہے کہ اس زمین کے حقیقی وارث بھی ہم ہیں اور جو اس کے اوپر رہتا ہے اس کے وارث بھی ہم ہیں۔ اس لیے سب سے بہترین جملہ اللہ وارث ہے، اللہ وارث۔ باقی سب تبدیل ہوتے ہیں، اللہ ان کو بدل دیتا ہے، منتقل ہوتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، موت آتی ہے، وفات آتی ہے، لوگ رجسٹریوں کے اوپر سے نام بدل دیتے ہیں۔ جو ساری زندگی ابا جی بن کے رہے ہیں، آج ان کا نام ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے دے دیا گیا ہے۔ چیزیں منتقل ہو جاتی ہیں، مکان اور تختیاں بدل جاتی ہیں، اور کوئی بہت پیار کرے تو ساتھ میں نام لکھ کے آگے مرحوم لکھ دیتا ہے۔ تھے کبھی حضرات ایسے لوگ اگر آپ کے دائیں بائیں ہیں اور میرے ارد گرد ہیں، کافی سارے ہیں، ان لوگوں کو احساس دلاتے رہنا، ان تلک پہنچنا، اپروچ کرنا، انہیں محسوس کروانا کہ اگر آپ کو بھوک نہیں لگ رہی، بھوک نہیں لگ رہی، کتنے دن نکالو گے؟ آپ کی باڈی اگر پانی کی پیاس محسوس نہیں کر رہی تو یار محلے نظر ہے، علاج کرواؤ۔ آپ جاتے ہوئے، آتے ہوئے، جیتے جاگتے انسان ہیں، تو جسمانی ضرورت ہے، کیوں نہیں لگ رہی؟ بھائیو اسی طرح اگر انہیں روحانی پیاس محسوس نہیں ہوتی، طلب نہیں ہوتی، اللہ کی قربت کی فکر نہیں ہوتی، ایمان کی جو ہے انہیں حاجت نہیں ہوتی، سوچئے نا، ہم اپنے بچوں پہ نظر رکھتے ہیں، بڑوں پہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، وائے یہ اسکول کیوں نہیں جا رہا، اگر اس نے ایڈمیشن لیا ہے یہ اس دنیا میں رہنے کے لیے، اسے کچھ یہ کام پہ، جاب پہ کیوں نہیں جا رہا؟ آپ کو اور مجھے کبھی فکر نہیں ہوئی کہ یہ اللہ کے دوارے اللہ کے گھر کیوں نہیں جا رہا، بس یہ کہہ دیا کافر ہے، نافرمان ہے، منکر ہے۔ بھائیو ان لوگوں کا حساب ہم سے ہونا ہے، جتنا جتنا ہمارا دائرہ کار ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حاکم وقت کی جتنی وسعت ہے، اگر وزیر اعظم اس کے انڈر پورا ملک ہے، اس سے صرف مال، پیسے اور مہنگائی کا حساب نہیں ہونا، ٹیکس دیگر چیزوں کا نہیں ہونا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، ہم نے پوچھنا ہے، امتحان ہے، باز پرس ہونی ہے، ذمہ داری لگی تھی، دنیا کے لیے اتنا کچھ کرتا رہا، جس کی یہ زمین تھی اور جس کی یہ جگہ تھی، جس نے یہ ملک اور سٹیٹ اور سلطنت اور عوام تجھے مہیا کی تھی، تو نے ان کے بارے میں کیا کچھ سوچا؟ سارے آرڈر آرڈیننس تیرے چلتے تھے، یہاں کیا ہوا؟ حضرات نچلے لیول پہ آ جائیں، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، صوبے کی باز پرس ہوگی، کوئی کسی ڈویژن کا بڑا ہے، حساب ہوگا، اگر کوئی کسی سٹی کا، شہر کا، یا شہر کے کسی ایک خاص ایریے کا، یا محلے کا، اور محلے سے گلی کا، اور گلی سے گھر کا، اور گھر سے اگر آپ اور میں یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ رب نے بڑا بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، چیئرمین بنایا ہے، فورمین بنایا ہے، نگران بنایا ہے، اور ہمارے ماتحت کچھ لوگ رکھے ہیں، حساب ہونا ہے، پوچھا جانا ہے، قبل اس کے کہ وہ بندہ آپ کے گریبان تک پہنچے، اور کل قیامت کے دن ان لوگوں نے انبیاء کو معاف نہیں کرنا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، انبیاء آئیں گے، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں، اور رب پوچھیں گے کہ میں نے بھیجا تھا، آپ کیا کر کے آئے؟ آپ کی قوم میں بھیجا تھا، قوم کہاں ہے؟ قوم کو بلا کے پوچھا جائے گا، صاف انکار کر دیں گے، اللہ یہ ہمارے پاس کبھی آئے ہی نہیں تھے، انہوں نے ہمیں کبھی حق کی دعوت دی نہیں تھی۔ بھائیو انبیاء کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے، آپ اور میں
مت سمجھیے گا کہ میری ذمہ داری اس لیے ہے کہ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کی گلی میں، محلے میں، دائیں بائیں دیکھیں، آج پرکھیں، آج چیک کریں۔ کوئی کرایہ دار آتا ہے تو آپ تھانے میں رپورٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، کون ہے، کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس آبادی یا سوسائٹی کے لیے نقصان دہ اور مضر تو نہیں۔ اگلی سوسائٹی کے لیے بھی کچھ فکریں اللہ نے آپ کی اور میرے ذمہ لگائی ہیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، ان کے پاس جانا، دعوت دینا۔ دیکھیے ان کی خوشی غمی ہوتی ہے تو ہم نہیں جاتے، جاتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، ملتے ہیں، حال احوال، دکھ درد بانٹتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہمسائے ہیں۔ تو کیا دنیا کا سب سے سیف پیکج، میں نے تو اتنا نوٹ کیا ہے، اگر کسی کے ہاں تارے ننگی ہوں اور بچہ کھیل رہا ہو تو ہم فکر مند ہو کے یہ نہیں دیکھتے مذہب مسلک کیا ہے، فوری کہتے ہیں کہ بھائی بندوبست کریں، اسے درست کریں۔ گھر کی ہودی باہر ابل آتی ہے، ہم سارے پریشان ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، لوگوں اللہ کے خلاف بغاوت امٹ کے باہر آ گئی ہے، تو ایسے نہ کرتا، کم از کم کبھی جھولی اٹھا کے یا رات کی تنہائی میں اس کا نام لے کے دعا کی کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ یہ میرا آدم علیہ السلام کا بیٹا اور میرا بھائی، اسے نہیں پتا، اسے نہیں علم، اللہ اس کو ہدایت ہی دے دے، اس کو سمجھ ہی دے دے، اللہ اس کو توفیق ہی دے دے۔ آئیے رکیے یہیں پہ میں بات کرتا ہوں، فرانس والے یا ڈنمارک والے یا ناروے والے یا جو بھی میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے والے ہیں، ان لوگوں نے جو کچھ کیا، کیا اس سے بھی بڑھ کے کیا جو طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا؟ تینوں بڑے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ معاف کرے، جو جملے بولے تھے اس قدر گھٹیا اور حد تک آمیز تھے، اور صرف وہ میڈیا وار پہ ان جملوں پہ نہیں رہے، اپنے نوجوانوں کو، اباشوں کو تیار کر کے، پتھر پکڑا کے یہ کہتے ہیں کہ مار مار کے اس کو باہر نکال دو، اور اتنے پتھر لگے، اتنے لگے کہ آپ کی بیک سائڈ سے خون رس رس کے، چل چل کے، جہاں جہاں آپ کے قدم لگے وہاں وہاں نشان پڑے، آپ بے ہوش ہو کے گرے۔ آسمان والے کو ترس آ گیا، غصہ بھی ترس بھی، فرشتے بھیجے اور کیا کہا کہ محبوب سے صرف اجازت لے لو اور ان دونوں کو پیس کے رگڑ کے رکھ دو اور آپ کو بتا دو کہ آپ کے بدلے لینے والے موجود ہیں۔ مگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا کلمہ آپ نے اور میں نے پڑھا ہے، فرشتوں کو موڑ دیا اور کہا میں اللہ سے خود ہی بات کر لیتا ہوں، آپ جائیں۔ اور اللہ سے بات کیا کی؟ یہ نہیں کہا اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے، اللہ ان کو الٹ کے رکھ دے، اللہ جو دل کرے، یہ سزا چھوٹی ہے، اس سے بڑی سزا دے۔ میرے محبوب نے جملے ہی کمال کہے، اللہم اہد قومی، اللہ میں انہیں جنت کے رستے پہ لانے کے لیے آیا تھا، کفر سے نکالنے کے لیے آیا تھا، اسلام کے نور سے روشناس کرانے آیا تھا، اللہ میں ان کے لیے محبتیں اور عزتیں لے کے آیا تھا، اللہ میں جنت کا رستہ اور جنت کی دعوت لے کے آیا تھا۔ انہیں پتہ نہیں چلا کہ میں کون ہوں، میں ان کا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں، انہیں میری خیر خواہی کا پتہ نہیں چلا۔ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کا عذر یہ ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ بھائیو، کیا آپ اور میں فرانس کے لیے کبھی دعا کریں گے، اہل یورپ کے لیے، کہ اللہ یہ تیرے آخر نبی کے امتی تو ہیں نا؟ بھائیو، جو کلمہ نہ بھی پڑھے وہ بھی امتی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ان کے لیے کبھی دل سے دعا نکلی؟ کبھی تڑپ کے 1.5 ارب لوگوں نے، 7.5 ارب لوگوں کی دنیا کامیاب جا رہی ہے مگر آخرت خسارے میں جا رہی ہے، کبھی سوچا؟ ایک بندہ فلائٹ پہ بیٹھ رہا ہے اور آپ کو یقین نہیں پتا ہے کہ یہ فلائٹ میں نقص ہے، اس نے آگے جا کے کریش ہونا ہے، تکلیف نہیں ہوگی؟ ہمیں پتا ہے جس ناؤ پہ بیٹھے ہیں وہ ڈوبنے والی ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، برا انجام ہے۔ اگر ہم ان کے پاس چل کے نہیں جا سکے، راتوں کو نہیں پہنچ سکے، دن کو نہیں پہنچ سکے، انہیں ایمان، انہیں عقیدے اور یقین کے بارے میں نہیں بتا سکے، صرف اس لیے کہ وہ کافر ہے، صرف اس لیے کہ وہ مشرک ہے، صرف اس لیے کہ وہ بدعتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ باغی، نافرمان، منکر اور گستاخ ہے، طائف کا واقعہ کچھ نہیں بتاتا۔ فرشتے تو آ گئے تھے،
دو پہاڑوں کی چکی بنا کے رب نے بیچ میں پیس کر کے رکھ دینا تھا. ایک پر کا اللہ کی طرف سے کن کی دیر تھی اور نیچے سے رگڑ کے صاف کر دیے جاتے، سینڈوچ بن جاتا. لیکن میرے اور آپ کے محبوب کی سیرت، جن کے جلسے ہو رہے ہیں، جن کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، بڑا خاص میسج دیا کہ نہیں، میں مارنے کے لیے نہیں آیا، میں انہیں نئی زندگی دینے کے لیے آیا ہوں. میں انہیں بگاڑنے کے لیے نہیں، سنوارنے کے لیے آیا ہوں. میں دشمنی کے لیے نہیں، دوستی کے لیے آیا ہوں. میں بغض اور دوریاں پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں قربتوں کے لیے آیا ہوں. اور یہ واقعہ میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ جب احد ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ماں جی عائشہ نے پوچھا کہ آج 70 لاشیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے، کسی لاش کا مسلا، کسی کی ناک کٹی، کسی کا کان کٹا ہوا، کسی کی آنکھیں نکالی ہوئی، کسی کا سینہ چیرا ہوا، کسی کا اندر سے جگر اور کلیجہ نکال کے منہ میں چبایا ہوا، کسی کے جو ہے ان اعضاء کو سوؤں میں، رسیوں میں ڈال کے، دھاگوں میں ڈال کے گلے کے ہار بنائے ہوئے، کسی کے ساتھ کوئی، کسی کے ساتھ کچھ، کوئی پہچانا نہیں جا رہا. ایسے حالات میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سارا وجود زخمی ہے، ہزیمت یافتہ کیفیت ہے اس وقت. اس ٹائم پوچھا گیا تھا، محبوب اس سے مشکل وقت بھی زندگی میں کبھی آیا؟ اور آپ کہتے ہیں ہاں، وہ طائف کا دن، وہ طائف کا دن. اور اس دن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. میں آپ احباب کی موجودگی میں اسٹیج کی وسعت سے دنیا میں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کے، دکھاوے کے لیے نہیں، تڑپ کے محبوب کی سیرت کو مد نظر رکھ کے یہی کہتا ہوں، اللہ اس دنیا کے جتنے کفار ہیں تو تیرے بندے ہیں. اللہ تیرے بندے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. انہیں بھی آگ جلاتی ہے، تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے. اللہ دنیا کے دکھ برداشت نہیں ہوتے، قبر، نشر، حشر اور آگ کے جلاؤ گھراؤ کیسے برداشت ہوں گے؟ اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، اللہ انہیں ہدایت دے دے، وہ جانتے نہیں ہیں. جس پیغمبر کے خلاف جن ہاتھوں سے خاکے بنے ہیں، کارٹون بنے ہیں، اور جنہوں نے اس کو ڈسپلے کیا ہے، عمارتوں پہ چڑھ چڑھ کے لگایا، میرے رب تجھے تیری کبریائی کا واسطہ انہی ہاتھوں کو بیت اللہ کا پاسبان بنا دے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کا محافظ اور نگران بنا دے، تیرے لیے مشکل نہیں ہے. حضرات، ہمارا کام ہے مانگنا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. ہاں، اگر ان کی کارستانیاں پھر بھی نہیں رک رہی اور وہ نہیں سمجھ رہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کی آخری رکعت کے بعد جو قنوت نازلہ فرمائی اور اس میں کہا کہ الہ العالمین، اگر ان کو سمجھ نہیں آتی تو پھر ان کے گھر ان پہ گرا دے، ان کو اس دنیا میں سمجھ دے دے جو تیرے منکر، تیرے باغی ہیں. یہ توحید کے دشمن، یہ رسالت کے دشمن، یہ حق کے دشمن، یہ اسلام کے دشمن. لیکن آپ نے پہلے کیا کہا؟ اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد کر، ان کو زیادہ کر. اللہ ان کو بڑھا، ان کو طاقت دے، ان کو ملی غیرت دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اسلام کو اور مسلمانوں کو، مومنین کو اور ایمان کو قوت بخش. تو اپنی قوت کی طرف بھی آئیے. دوسری چیز جو ہماری ذمہ داری ہے، ان لوگوں تلک صحیح اسلام پہنچانا، اس کی اصلی شکل اور اصلی شیپ دینا. کیونکہ جب آپ کسی چیز کو پریزنٹ ہی صحیح نہیں کرتے اور اس کی پریزنٹیشن میں آپ اپنا حق ادا نہیں کرتے اور وہ چیز ان کے لیے کتنی مفید ہے شو ہی نہیں کر پاتے، تو پھر آدمی کیسے اس کو لے گا؟ حضرات، ہمیں اسلام کے بارے میں خود اتنی معرفت نہیں ہوتی اور ہم نے ہر اس چیز کو جو میں نے گھر میں دیکھا ہے اسے اسلام کہہ لیتے ہیں. ہماری غلطیوں کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام اس کا ایک ایک قاعدہ اور ایک ایک قانون انسان کی سیفٹی کے لیے. اور پھر مزے کی بات ہے، میں نے ایک دن بریانی جو ہمارے شہر میں معروف ترین ہے، ٹاپ پہ جا رہی ہے، اس کی دکان پہ جب پہنچا تو وہ ٹفن کھول کے گھر کا کھانا کھا رہا تھا. میں نے پوچھا، محترم، میں ایک چیز پوچھنے لگا ہوں، آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، لوگ بڑے ہیں، رش بڑا ہے، ٹیسٹ لاجواب ہے، دنیا مرتی ہے، باری کا انتظار کرتی ہے، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ کہیں جی پکا پکا کے ساڈا ہن اینوں دل ہی نہیں کرتا.
اسلام غیروں کے لیے ہے، میرا دل ہی نہیں کرتا. سوچئے نا، میں دوسروں کے لیے دائی بن کے آیا، مبلغ بن کے آیا، معلم بن کے آیا، رہبر بن کے آیا، قائد بن کے آیا، لیکن میری حالت یہ ہے کہ اسلام مجھے خود ٹیسٹ نہیں دیتا، میری زندگی میں شامل نہیں، وہ میں باہر سے چیزیں منگواتا ہوں. دیکھیے نا، ایک بندہ دکان اس کی ہو دیسی ماحول کی، دیسی مرغ، دیسی ہر چیز، دیسی ساگ، اور ہوٹل جو ہے وہ دیسی ٹرینڈ کا ہو، لیکن خود وہ انگلش چیزیں کھا رہا ہو، تو پوچھنے والا تو پوچھے گا. حضرات، میں جس بندے کو بھی ملا ہوں، نہیں چھیڑا تو نہیں چھیڑا، پوچھا ہے، ایک سوال یقیناً سامنے آیا ہے کہ یار نماز پڑھتے ہیں پر مزہ نہیں رہا. آپ کے ساتھ شاید ایسے ہو، اگر نہیں ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. اگر آپ کے ساتھ ایسے نہیں ہے تو اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. اللہ اس ٹیسٹ کو اور بڑھا دے، اللہ تعالیٰ اس خلوص کو اور اس میں جو ایک مزہ ہے، اللہ ریئل اسلام کا مزہ آپ کو دے. لیکن کیا وجہ ہے؟ زکوٰۃ دیتے ضرور ہیں بڑے تنگ سے ہو کے، اور کون سی دیتے ہیں؟ جو پورا سال سیزن میں آؤٹ ہو گیا، کسی نے خریدا نہیں، چیز لی نہیں، سائیڈ پہ رکھ دی، یہ زکوٰۃ میں نکلے گا، ردی چیز، اور وہ بھی بڑی تلخی کے ساتھ اور بڑے اللہ پر احسان کے ساتھ. اور کیا کروں، دے تو رہا ہوں، اور دے تو دیے جھاڑ کے دوسروں کو، حالانکہ میرے اوپر فرض ہے کہ 100 کے بعد 2.5 روپے میرے اوپر قرض ہے. اگر 100 من دودھ میں 2-2.5 قطرے پیشاب کے مل گئے، جیسے وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، بچانا ضروری ہے. یہ 100 میں سے 97.5 میرے لیے ٹھیک، حلال، پاکیزہ، عمدہ. اگر اس میں 2.5 مزید مل گئے اور وہ 100 میں سے میں نے 2.5 غریب کا حق ساتھ ملا لیا، یہ میرے لیے حرام ہے. پورے کے پورے 97.5 بھی بیکار ہو جائیں گے. سیری کا ٹیسٹ ہے، لیکن وہ جو روحانیت ہے وہ مزہ نہیں مل رہا. حج کرنے گئے ہیں، سواری حج کر رہی ہے، حاجی صاحب ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور دنیا دیکھ کے جو ان کے بارے میں کہہ رہی ہے، الحاج صاحب کے جو انداز اور طریقے ہیں، یہ میدان جہاد سے واپس آ کے غازی بھی بن گیا ہے، مجاہد بھی بن گیا ہے، لیکن اس کی زندگی بے کیف ہے. یہ ٹیچر ہے، یہ معلم ہے، یہ استاذ ہے، میں مربی ہوں، اگر میں اپنی زندگی سے مطمئن نہیں، خوش نہیں، مزہ نہیں آ رہا، تو پھر کیا فائدہ؟ مارکیٹنگ ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، چس کوئی نہیں، تجارت ہے، زراعت ہے، کسان رو رہا ہے، مزہ نہیں. لوگوں، تیری میری زندگی کے اندر مزے کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ تیری میری اللہ کے ساتھ تعلق میں مزہ نہیں رہا. پہلے جو خشک روٹی کا ٹکڑا مزہ دے دیتا تھا، جو ایک روٹی کے پیاز کے ساتھ لقمے مزہ دے جاتے تھے، جو ایک گڑ شکر میں گھی ڈال کے کھا کے ٹیسٹ آ جاتا تھا، جو اچار رکھ کے روٹی کھا کے مزہ آ جاتا تھا، جو ایک لون مرچ کے اندر لگا کے چٹنی کے ساتھ ہم کھا کے ڈکار لے کے صحت مند، یہ مزہ پوچھنا ہے تو مزدور سے پوچھ. سارا دن مزدوری کر کے، تغاری کر کے جب کھاتا ہے نا کھانا، اور اس کی روٹی کے اوپر میں دیکھتا ہوں کہ لون مرچ ہے، دھنیا کی بنی ہوئی، کھا کے پانی پی کے ڈکار دے کے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے. اور جو اسے مزہ آتا ہے شاید وہ آپ کو، مجھے مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ ہم حق مار کے کھا رہے ہیں اور وہ حق ادا کر کے کھا رہا ہے. ہم سینکڑوں کے حقوق کو دبا کے، چھین کے اپنے وجود میں اور منہ میں نوالے لے کے جا رہے ہیں. اور دوسرا اس کا سبب یہ ہے کہ عبادات میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ بھائیو، جسم بیمار ہو، بخار ہو، میٹھی سے میٹھی ڈش، اچھے سے اچھا کھانا، ٹیسٹی سے ٹیسٹی فش، بہترین بنا ہوا جو ہے مٹن، دیسی بنے ہوئے مرغے اور قورمے، جو مرضی اچھی سے اچھے ہوٹل میں جا کے، ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کے آپ بڑے زبردست ماحول میں، اگر اندر کا موسم اچھا نہیں اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ چیزیں مزہ نہیں دیتی ہیں. اور بھائیو، اگر ایمان ٹھیک نہ ہو تو پھر عبادتیں مزہ نہیں دیتی، ریاضتیں مزہ نہیں دیتی، کلمے مزہ نہیں دیتے، قیام مزہ نہیں دیتے، رکوع اور سجود مزہ نہیں دیتے.
مزے آتے ہیں جب ایمان صحیح ہو. اپنے ایمان پہ نظر ثانی کریں. ان کو کفر کی وجہ سے اور ہم نے کلمہ پڑھ کے دعویٰ کر کے جو وہاں پہ جوائننگ دی ہے اللہ اور اس کے رسول کو, ہماری اس جوائننگ کے اوپر جو جملے جو شرط تھی اس پہ تھوڑی سی کوشش کریں آپ اور میں نا امید نہیں ہوں, آپ بھی نہ ہوں. سب سے پہلے آپ ایک کام کریں, آپ کو مزہ آئے گا, تجدید نیت کریں. تجدید نیت. تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. میں نے دیکھا ہے شہر میں کچھ لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بڑے بوجھے بوجھے سے ہوتے ہیں. میں ایک مارکیٹ میں تھا تو میرے ساتھ والی جو چیئر پہ آدمی بیٹھا تھا کافی بوجھا ہوا, تو میں نے سلام لیا, حال احوال پوچھا. میں کہ بھاجی بڑے پریشان جو ہو کہ مارکیٹ چ آئے ہو, اینیاں لٹاں نہ چلائیاں, پھر بھی چہرے پہ کوئی رنگت نہیں, کوئی پریشانی ہے. کہنے لگا جی جہڑیاں چیزاں نال لے کے آیا انہوں نے سویر دا کما کما کے تھکا دیتا, تو پریشان کیوں نہ ہوں. میں ایک اور دفعہ دیکھا کہ ایک جوڑا ہے بڑا ایکسائٹڈ ہے اور نوجوان کے چہرے کے اوپر ماشاءاللہ بڑا حسن بڑا جمال, اور مارکیٹ گھوم رہا ہے ایک بڑی مال کے اندر. تو حسن اتفاق سے تھوڑی واقفیت تھی, ماسک منہ پہ, لیکن ملا سب جی. میں نے کہا بڑے فریش لگ رہے ہو. کہیں جی جنہ لی سامان لین آیا وہی بڑے پسندیدہ شخصیت نے, اس وجہ تو خوش بڑا. جب ایمان یہ ہو, نیت یہ ہو کہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے, میری بندگی اللہ کے لیے ہے, میرا یہ جو کچھ کرنا ہے میں نے برانڈڈ لینا ہے. برانڈڈ ہے نا آج کل ہمارا معیار. میرا ایمان ہے کہ اگر دوسرا کپڑا لیا جائے بہت اچھا ہوگا, پیار سے اسپیشلی سلوایا جائے بڑا زبردست ہوگا, لیکن جب دنیا پوچھے گی برانڈڈ تو پھر وہاں جب ہر طرف چکر ہی برانڈڈ کا ہو تو پھر مہنگے سے مہنگا بھی لینا پڑے تو لیا جاتا ہے. اور اگر برانڈڈ مل جائے تو خوشی ہوتی ہے. دین اسلام کے اندر نیت کر کہ اللہ سے لینا ہے, برانڈڈ لینا ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اور اوپر سے آیا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. جتنا مرضی یار آوازیں دیتے رہے, کہہ دے برانڈڈ لینا ہے, ہوم میڈ نہیں, لوکل نہیں لینا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈوبا ہوا اور اس رنگ میں رنگا ہوا اور وہاں تیار کیا گیا جسے اللہ نے عرش بری پہ تیرے میرے لیے پسند کیا اور نازل فرمایا ہے. مجھے صرف وہ چاہیے. میرے سے آپ کا جتنا تعلق ہو, مجھ سے غیر معیاری چیز مت لیں. میں جتنا مرضی ناراض ہوں, میرا چہرہ بگڑے, میرا رنگ بگڑے, میرا لب و لہجہ بگڑے, میرا انداز بگڑ جائے, آپ کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے برانڈڈ ہے, باحوالہ ہے, مستند ہے. اللہ کی قسم کبھی پریشانی نہیں ہوگی. دکانداروں کے پاس جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ دکھانا, وہ کہتا ہے جی وہ تو نہیں, آ لے لو. جتنا مرضی کر لے, ہم نے کہتے ہیں کہ ہم جو نیت کر کے ہیں وہی ڈھونڈنا ہے, وہی لینا ہے. اپنی نیت کی اصلاح کیجئے. اللہ کی توحید لیں تو برانڈڈ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل لیں, کوئی عبادت لیں, سب سے پہلے آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور انداز اور سٹائل اور اتباع میں کرنا ہے. آپ کو یقین کریں کتنا مزہ آئے گا, کتنا مزہ آئے گا. جو میں مثال دیا کرتا ہوں صرف ٹخنے ننگے کرنے کی دیتا ہوں, ساری دنیا فیشن کے نام پہ کر لے تو مزہ آتا ہے. اگر یہی تو کبھی سنت سمجھ کے اپنے ٹخنے ننگے کر, دنیا تجھے جملے کسے بھی تو مزہ آئے گا کہ میرے محبوب کی وجہ سے مجھے چھیڑا جا رہا ہے. یہ ہے زندگی کا ٹیسٹ. کوئی عمل جتنا مرضی بڑا لے کے آ جا, اگر اس میں توحید نہیں اور پیغمبر کی طریقت اور سنت نہیں ہے, منہ پہ مار دیا جائے گا. ساری زندگی پڑھا پڑھایا قرآن ہو, ساری زندگی دی ہوئی جمع پونجی ہو, اور زندگی بھر جہاد کے میدانوں میں جا کے شہادت کی موت بھی مرا ہو, اگر وہ سیرت اور صورت کے مطابق نہیں اور توحید اس میں شامل نہیں, تو اللہ نے جہنم کا افتتاح ہی ان ظالموں سے کرنا ہے. حالانکہ وہ کلمہ گو تھے, حالانکہ وہ محنت کرنے والے تھے. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. جب ہم لپیٹیں گے اور انکروچمنٹ ہوگی اور جتنا جعلی 2 نمبر
قبضے گروپ کا بنایا ہوا بلڈنگیں کھڑی کی ہوئی اعمال کی ہیں، جب ان کو گھیرے میں لے کے بلڈوز کریں گے اور چہروں کے رنگ فک ہو جائیں گے، ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہوں گے، اتنی اونچی بلڈنگ لے کے آیا ہوں کو ویلیو بھی پڑتی ہے کہ نہیں؟ جیسے نجائز زمین پہ قبضہ کر کے تو عمارتیں بناتا ہے وہ بلڈوز کر دی جاتی ہیں۔ تیری زندگی میں ایمان کے باوجود تیرے کیے ہوئے عمل اگر ان میں نیت صحیح نہیں اور درست نہیں اور اس کی تجدید نہیں کی، اصلاح نہیں کی، اور اس میں توحید کی کمی آ گئی یا سنت کی کمی آ گئی، دکھاوا یا ریا آ گیا یا اس میں دو نمبری آ گئی، تیرا یہ عمل کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں پھینکے گئے۔ آپ اسائنمنٹ تیار کر کے لے جائیں اور ٹیوٹر کو پسند نہیں آیا اور اٹھا کر کے آگ میں دے یا پھاڑ دے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اپنی کوئی چیز پیشکش کے طور پہ لے کے گئے ہوں اور اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے، تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشموں کا پانی پلائیں گے، تجھے صلہ یہ دیں گے، تو ٹھنڈے پانی پینے کے لیے کرتا رہا تھا، تو حوض کوثر کے جام مانگنے کے لیے کرتا رہا ہے۔ غیر معیاری دو نمبر دھوکا، نوٹ اگر آ جائے تو دنیا 100 دفعہ دیکھتی ہے، جب تک یقین نہ آئے جیب میں گلے میں نہیں ڈالتی۔ تیرے عمل کو تیرے رب نے ایسے ہی نہیں، الا للہ الدین الخالص، مخلص ہو کے خالص لے کے آنا تو قبول ہے۔ بھائی یہ دوسری چیز، آج کے کام کو کل پہ اور ابھی کے کام کو اگلے پل پہ مت لیٹ کریں۔ آپ کو اپنی زندگی میں معاملات کا، دین کا، دنیا کا مزہ آئے گا۔ باہر کے الارم نہ لگائیں۔ میں ایک نوجوان سے پرسوں ملا تو میں نے پوچھا یار آپ کے کمرے سے آوازیں بڑی آ رہی تھیں، کہتا جی 2 گھنٹے ہر 5 منٹ کے بعد میں الارم کو جو ہے نا وہ روکتا رہا ہوں، پھر 5 منٹ کے بعد، پھر 5 منٹ کے بعد وہ مجھے اٹھاتا رہا ہے، لیکن میں بھی 2 گھنٹے ڈھیٹ بن کے پڑا رہا ہوں، ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ بھائی آٹو الارم اندر کا لگائیں اور جو کام آپ نے کرنا ہے کسی کی آواز کے منتظر نہیں رہے، نفس کی آواز، ضمیر کی آواز، اندر کی آواز، رب کو کہہ کے سوئیں اللہ مجھے اٹھانا ہے، اٹھنے کی ہمت دینی ہے، اور اللہ میں نے فوراً اٹھنا ہے، اسی لمحے، کوئی کروٹ نہیں، کوئی ادھر نہیں، اٹھنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے اطباء حضرات یا ماہرین جسم بولیں کہ فوری یوں اٹھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، دماغ کو خون کی سپلائی کم، آپ چکر کھا کے گر سکتے ہیں۔ بالخصوص میں نے یہ تحریریں پڑھی ان لوگوں کے لیے جو رات کو پیشاب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اچانک ان کو چکر آ جاتے ہیں، مانا میں نے ایسے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیری باڈی میں جب رات کو تو سوچ کے سوئے گا تو تیرے اس اٹھا کے بٹھانے کی طاقت اور اسپرٹ اور اس کے سارے سسٹم اندر موجود ہیں۔ فوری اکڑ اٹھنا ہے، جمپ لینا ہے، بڑھنا ہے، پھر دنیا کا کوئی شیطان تیرے اوپر غالب ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آسان ترین، مشکل ترین کام ہے سردیوں میں گرمیوں میں وضو کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ والوضوء فی الصبرات، یہ وضو جو ہے مشکلوں میں، آسانیوں میں تو ہر کوئی کر لیتا ہے کہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، نہیں، وضو اس لیے کریں کہ میرے وجود کے سارے گناہ میرے رب نے جھاڑنے ہیں، اور یہ وضو کے عذاب وہ ہیں جن کے اوپر شکنجے شیطان کستا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ جب سوتا ہے رات کے ٹائم، شیطان کو جو جگہ ملتی ہے وہ خیشوم ہے۔ خیشوم وہ جگہ ہے جہاں ENT، ہماری آنکھیں، ہماری ناک، ہمارے کان، اور پھر جا کر کے گلے میں جس جگہ آ کے ان کا جوائنٹ آپس میں وہاں پہ جنکشن ہے، یہ اس جگہ کا نام ہے شیطان یہاں رات گزارتا ہے، اور یہاں ایک مٹیریل پھینکتا ہے جو بندے کو سن کر دیتا ہے، جسم کو اپاہج کر دیتا ہے، اور اس کا اثر اگر فوری زائل نہ کیا جائے، اٹھ کے وضو کر کے ناک میں پانی چڑھا کے اس کو جھاڑا نہ جائے تو سارا دن بندہ خبیث النفس، کسلان، ڈھیلا، وہ چیز جو مٹیریل اندر پڑا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ یہاں جاتے ہوئے پیشاب کر جاتا ہے، پیشاب کر جاتا ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی اور اس پہ یقین ہے تو وضو کو اپنی عادت بنائیں، آپ فریش ہو جائیں گے، آپ تازہ ہوں گے، آپ میں ایک ذوق ہوگا، زندگی میں ایک مزہ آئے گا۔ مسواک کی عادت بنائیں، دانت منہ صاف ہو جائیں گے، زبان کے اوپر جمی ہوئی تہیں اتر جائیں گی، آپ کا گلا صاف، جسم صاف، اعضائے طہارت صاف،
اور پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جو ہی میں نے یہ وضو کرنا ہے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا ہے، میرے رب نے میرے لیے جنت کے در کھول دینے ہیں۔ اس سین کو انجوائے کریں۔ جب یہ شروع میں گیٹ آئے نا جو آٹو سینسر کے ساتھ کھلتے ہیں، تو بچوں کے لیے تو تھا ہی، بڑوں کے لیے بھی یہ بڑے تھے کہ اچھا یار یہ کھلتے کیسے ہیں، میں اس کے سامنے جاؤں گا مجھ سے پہلے ہی کھل جائے گا، جی کھل جائے گا۔ میں نے کئی علماء کو مکہ کی مارکیٹوں میں بار بار ان دروازوں سے آگے پیچھے ہٹتے دیکھا۔ میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہتے جی چیک کر رہا ہوں یہ کھل کیسے رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے تیرے وضو کے ساتھ اور دو بولوں کے ساتھ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھنا تیرا کام ہے۔ جنت کے 8 دروازے فوری طور پہ کھول کے کہنا تیرے آنے کی دیر ہے، دروازے میں نے کھول دیے ہیں۔ حضرات یہ شوق ہو کہ میں نے جہاں جانا ہے حال کے دروازے پہ میرا استقبال ہوگا، لوگ ہوں گے، میرے اچھے کپڑے اور میرے وجود پہ گہنا اور سونا اور چمک زرک برک ہوگی۔ جہاں جہاں وضو ہے وہاں وہاں رب نے جینون سونا دینا ہے، پہنانا ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، یہ ملنا ہے، یہ لباس ہے۔ اللہ نے جسم پہ حریر ریشم عطا کرنا ہے، لولو مکنون، اور آپ کے ساتھ وہ نگینے جڑے ہونے ہیں جو جینون جنتی ہیں۔ یہ جب آپ میں ذوق پیدا ہو جائے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بشیر نے دی ہے، یہ ان کی خوشخبری ہے۔ کافروں کو ڈرایا گیا ہے تو تجھے خوشخبری دی گئی ہے۔ اگلا مرحلہ اپنے شوق کو تیز کر دیں۔ جو چیز شوق سے ایکسائٹڈ ہو کے بڑی چاہت اور رغبت سے لی جاتی ہے نا، اس کا مزہ اور ہوتا ہے۔ مثلا چائے پینے کو دل نہیں کر رہا، کو رکھ دے پیلا، کہنے یار دل تو نہیں کرن ڈیا، چل کوٹ لا لے، وہ ایک گھونٹ بھی مزے کا نہیں لگتا۔ کسی نے جتنی مرضی محبت سے بنائی ہو، اگر اندر کا من نہیں کر رہا تو نہیں ہوتا۔ جو بھی کام کریں اندر کے من سے کریں، ذوق سے کریں، شوق سے کریں، اور یہ سمجھ کے کریں کائنات کے سب سے بڑے مالک کا حکم ہے، آرڈر ہے، یہ میں نے کرنا ہے اور اس نے اس کا اجر دینا ہے، اور پوری لالچ سے کریں، حرص سے کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے خوبی بتائی ہے، حریصن، حریص، امت کے لیے تڑپ، طلب اور ذوق۔ آپ نے جتنی دعوت دی، جتنے میدان سجائے ہیں جہاد کے، شوق سے سجائے ہیں، مجبوریوں سے نہیں۔ کہا جو رب کا دشمن ہے پیار سے دعوت دے رہا ہوں، ذوق سے دعوت دے رہا ہوں، گھر چل کے گئے ہیں، طائف چل کے گئے ہیں، لوگوں کو خطوط بھیجے ہیں، پیغام دیا ہے، لیکن اگر وہ نئی رستے پہ سیدھے آئے تو جو کام کیا میرے پیغمبر نے ذوق سے کیا ہے، شوق سے کیا ہے، محبتوں سے کیا ہے۔ آئیے اپنا شوق تھوڑا سا، اس کا سینسر خراب ہو چکا ہے، اس کو رگڑ لیں، تھوڑا سا ریگ مال مار لیں۔ مثال پھر سامنے آ رہی ہے، بیٹا آیا کہنے لگا بابا ہارن خراب ہو گیا، بیٹری لگوانی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ذرا الیکٹریشین سے جا کے مل لیں، پوچھ لیں کہیں اس کے پوائنٹ پہ کاربن تو نہیں آیا، بیٹری ممکن ہے ٹھیک ہو۔ لے کے گیا، بیٹری چیک کی، وہ تو ٹھیک تھی۔ ہماری بیٹریاں ٹھیک ہیں، ایمان ٹھیک ہے، جذبہ ہے، تڑپ ہے، طاقت ہے، محبت بھی ہے، مودت بھی ہے، آقا سے عقیدت بھی ہے، اللہ کے ساتھ ہماری ایک جو ہے وابستگی موجود ہے من کے اندر، لیکن اس انگارے کو ہوا دے کے کوئی آگ کا الاؤ روشن کرے، یہ صرف اس کی دیر ہے۔ وہ جلاتے رہا کریں، چیک کرتے رہا کریں۔ اس نے اس کی مٹھ کھولی اور اس کے اندر سے دیکھا جس بٹن کو پریس کرنا ہے، وہ جس جگہ لگنا ہے اور آپس میں دونوں نے ملنا ہے اور کرنٹ دینا ہے، اس پہ کاربن چڑھا ہوا، اس نے ریگ مال لے کے اس کو رگڑا، پریس کیا تو ہارن چل پڑا۔ آپ کا ذوق بھی نئے سرے سے پھر مزے سے چلے گا۔ تھوڑا رگڑ لیا کریں، ریگ مال مار لیا کریں، تھوڑا اس کو دھو لیا کریں، تھوڑا صاف کر لیا کریں، تھوڑی اس کے جو ہے کلر بدل لیا کریں، ریفریش کر لیا کریں، آپ دیکھیں گے کہ مزہ آئے گا زندگی کا۔ حضرات آخری گزارش، مجھے اور آپ کو زندگی میں مزہ بسا اوقات بعض چیزوں میں بڑا آتا ہے، لیکن چیک کر لیں کہ کہیں وہ شوگر کوٹڈ تو نہیں، اس کے اندر زہر تو نہیں، شوگر کوٹڈ تو نہیں، اندر زہر تو نہیں۔ بعض لوگوں کو محبت کے نام پہ لوگ میٹھے میں، ملک شیک میں، سویٹ ڈش میں زہر بھی دے دیتے ہیں، جادو بھی دے دیتے ہیں اور دشمنی کر جاتے ہیں۔ آپ نے یہ خبریں تو سنی ہوں گی
کہ ہمارے پارلیمنٹ کے کچھ افراد کی دعوت کی گئی، دعوت میں کھانا رکھا گیا، کھانا بڑا ٹیسٹی تھا، میٹھا تھا اور اس کی خوشبوئیں بڑی تھیں، مگر کچھ ہی دیر کے بعد ہوا کیا تھا کہ میزبان نے ساتھ مل کے نہیں کھایا تھا، میں آپ کی خدمت کے لیے جناب اور لیں، جناب اور لیں، جناب اور لیں، اور بعد میں واش رومز کو تالے لگا دیے گئے، ایک کھلا رکھا گیا اور لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ حشر آپ نے دیکھا نہیں تو سنا ضرور ہوگا، اور اس کے بعد محتاط ہونا پڑا۔ لوگوں، بڑے سارے علماء آپ کو ملیں گے، علماء کے روپ میں ملیں گے، پیغمبر سے محبت کا ذکر کریں گے اور آپ سے بہت کچھ، مگر وہ آپ کی جان کے بھی دشمن ہوں گے، ایمان کے بھی دشمن ہوں گے۔ یہ واقعہ جو خوشاب میں قائد آباد میں ہوا ہے، اگر ایسے ہی ہے جیسے بتایا جا رہا ہے تو ایمان سے بتائیے، ایک آدمی اس کا پورا ماضی بتا رہا ہے، اس کی والز بتا رہی ہیں، اس کی پوسٹیں بتا رہی ہیں۔ تحریر ایسے نہیں لکھی جاتی اور پوسٹ ایسے نہیں لگ جاتی، یہ انتخاب ہوتا ہے، یہ چناؤ ہوتا ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو پہ بائیکاٹ کر کے بیٹھا ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، پیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں ذاتی کلیش میں آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام اپنے ذمہ لے کے اور دوسرے کو مجرم قرار دے کے شوٹ کر دیتا ہوں، جان تو چلی گئی نا۔ اب جتنے مرضی میٹھے بول لیں، جتنے مرضی اس کی تدارک کے لیے آپ دن رات ایک کر دیں، عدلیہ حرکت میں آ جائے، انصاف اور قانون حرکت میں آ جائے، وہ تو اس جہان سے گیا نا۔ ان لوگوں کے لیے تو قیامت ہے جو پیچھے اس کے بچے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیا کس نے اور کس نام پہ کیا؟ کچھ لوگ آپ کی جان کے دشمن ہیں نبی کے نام پہ، انہیں پیغمبر سے پیار نہیں ہے، سنت سے پیار نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کی تو حالت یہ ہو گئی تھی، میں نے جن موقعوں پہ محبوب کو بڑا غصے میں دیکھا ہے اور آپ کا جسم سرخ دیکھا ہے، آنکھیں لال دیکھی ہیں، اور آپ اتنے غصے میں پہلے نہیں دیکھے گئے۔ ان میں سے ایک موقع ابھی بیان کرنے لگا ہوں، دوسرا ساتھ، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ ایک آدمی نے گھر سے تیاری کی ہے، تلوار تیز کی ہے، میدان جہاد میں اتر آیا ہے، مسلمانوں کو مارنے اور آقا کے سر کا دشمن بن کے آیا ہے، لڑا ہے، لڑتے 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 پشتوں پہ پشتے گراتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی تلوار کے نیچے وار کے نیچے آ گیا۔ جو ہی تلوار دیکھا کہ لگنے لگی ہے، ساتھ ہی اس نے کلمہ بول دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میرے محبوب کے صحابی نے اسے کاٹ دیا۔ خبر آپ تک پہنچی، آپ کو جیت کی خوشی نہیں ہوئی، دشمن کے مارنے کی خوشی نہیں ہوئی۔ میرے محبوب کے آنسو نہیں رک رہے، آنکھیں لال اور غصے میں۔ اور جو مجاہد تھا، جو غازی تھا، جس نے نبی کے دشمن کو مارا تھا، آپ نے کٹہرے میں کھڑا کر لیا، پوچھا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا، اس کا ظاہر کلمہ تھا، کیوں مارا؟ کہ محبوب اس نے تلوار کے ڈر سے، وگرنہ تو وہ گھر سے تیاری کر کے آیا تھا، لڑا ہے میرے ساتھ، آگے آیا ہے، کئی لوگوں کو شہید کیا ہے، یہ کیا ہے؟ مجھے پتا تھا اس نے کیوں پڑھا ہے۔ محبوب نے کہا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے پڑھا ہے؟ یہ ہے میرا دین اور یہ ہے میری شریعت۔ لوگ مزہ دیں گے اگر آپ ان کے خیر خواہ ویسے بنے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے اپنوں سے تو پیار کیا ہی ہے، لیکن دشمنوں کو جتنے موقع دیے ہیں شاید ہی کسی اور نے دیے۔ شدید ترین غصے میں مسجد میں ممبر لگ گیا ہے، اور ممبر لگا کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، کہا لوگ اکٹھے کیے جائیں، آ گئے ہیں، آپ سرخ آنکھیں اور غصے میں بول رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ما بال اقوام یقولون کذا و کذا۔ میرے ہوتے ہوئے دین کے نام پہ میرے گھروں میں جا کے دیکھیے نا، امہات المومنین کو ملے تھے، آپ کی راتوں کا علم لیا تھا، جو میرے محبوب کی بیویاں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، ان سے مل کے فیصلہ لیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک نے کہا کہ اب ہمیشہ کے لیے آرام کو سلام، میں قیام کیا کروں گا، میری راتیں جاگیں گی۔ اور دوسرے نے کہا تھا اب روزے ہی روزے رکھے جائیں گے، اب کوئی دن چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور تیسرے نے بولا تھا شادی وادی کے چکر میں پڑ کے، بیوی بچوں کے جھنجٹ سے نکل کے، میں اپنی لائف پوری کی پوری دین کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، جو دین نہیں اسے دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، دین کے نام پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس نے رات کا قیام
रात का क़याम दीन के नाम पे लिया, उसने सारी जिंदगी के रोजे, हर दिन का रोजा दीन के नाम पे लिया, और उसने शादी को तर्क करने का जो इरादा किया था दीन के नाम पे किया था। और मेरे महबूब कह रहे हैं इनका हशर क्या होगा, इनका अंजाम क्या होगा, इनकी एंड क्या होगी, इनकी हालत क्या होगी। मा बालु अक़वामिन यक़ूलून कज़ा व कज़ा, जिन्होंने ये बातें बनाई हैं, और बातें क्या थी, नमाज की, रोजे की और दीन के लिए खुद को वक़फ़ करने की, लेकिन उनमें सुन्नत नहीं थी, उनमें सुन्नत नहीं थी। यहां आपने कहा लोगों सुनिए, मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से बेरग़बती करके अपनी मर्जियां चलाएगा वो मेरा नहीं है। बड़े सारे लोग हमें ऐसी चीजें दे रहे हैं जो मीठी सुन्नतें, जो बिदआत को पैक करके, शुगर कोटेड करके, अंदर जहर डाल के हमें दिया जा रहा है, मगर वो सुन्नत नहीं, वो शरीयत नहीं। इन चीजों से बचना, परहेज करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं अगर किसी खातून को कह दूं ना कि बाजी जो मर्जी हो आज तो बाद तुसी ना मिल्क शेक नहीं पीना, किसी के घर जाके आपने मीठा नहीं खाना, चाय नहीं पीनी, मुझे पूछती हैं क्यों, मैं क्या जी जितने वार होते हैं इसी में होते हैं, जहर इसी में दिया जाता है, जादू इसी में किया जाता है। लै पुत मैं तो कभी हथ भी ना लावा, और फिर वही होता है। सारी दुनिया भी कहती रहे, अपने माँ बाप सके भाई और भाभियाँ भी कहती रहें वो घुट नहीं लाउंदी पिया, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो कह दें इन लोगों को जो बिदात और खराफात को आपको पैक करके दे रहे हैं और आपके दीन और ईमान और जान का नुकसान कर रहे हैं, साफ कह दें भी बहुत अच्छा पैकिंग है, ज़बरदस्त है, मैं नहीं लेने वाला। वो भाई हरज क्या है, ईद मिलादुन नबी का खाना है, देगे पकी हैं, हलाल बनाया गया है, वो भाई रहने दे। मेरे पैगंबर के साथ जो हशर किया जा रहा है, जो सुन्नतों के साथ हो रहा है, आपकी जिंदगी में आपने एक दफा भी करके नहीं देखा, किसी असहाब ने उनको इस तरह प्यार नहीं आया, आपके रिश्तेदारों को प्यार नहीं आया। तेरे इस प्यार को मैं सलाम कहता हूं, प्यार के तकाजे पूरे कर, खुशक टुकड़े भी लेके आएगा, मैं खा लूंगा। दीन के नाम पे कुल तीजा साता दसवां 40वें में कोरमा भी लेके आएगा, मुंह लगाना तो दूर की बात, मैं देखना भी गवारा नहीं करूंगा। सलाम तुझे। हजरात अगर हम थोड़ा सा ऐसे हो जाएं तो हमें रियल असली दीन का बड़ा मज़ा है, टेस्ट भी आए, सुन्नत बड़ा मज़ा रखती है, आपके ऊपर जो फ़राइज़ हैं वो भी बड़ा टेस्ट रखते हैं। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरी उम्मत को, अल्लाह मुझे और आपको ईमान की असल हलावत और मज़ा दे दे, इबादतों में मज़ा, रियाज़तों में मज़ा, ज़िंदगी में मज़ा। और भाइयों, जिस पे बात ख़त्म करना चाह रहा था वो ये है कि मत समझें कि इबादत सिर्फ मस्जिद में आके या मुसल्ले पे खड़े होके करने का टाइम है। तेरी मेरी ज़िंदगी की पहली सांस से आखिरी सांस तक हर कदम इबादत है, अगर आप बंदगी में हैं। या अय्युहन्नास उबुदू, इंसानों बंदे बन जाओ। या अय्युहन्नास इत्तकू, ओ इंसानों डरो अल्लाह से, बंदे बनो। ये बंदगी अगर हम अपना लें तो साइकिल चला रहे हैं तो एक एक पैडल भी इबादत है, अल्लाह के घर की तरफ आ रहे हैं तो भी इबादत है, हक हलाल कमाने के लिए जा रहे हैं तो भी इबादत है। नीयत और इखलास, ज़ौक़ और शौक़, सुन्नत और तौहीद, ईमान के साथ। अगर तेरा मेरा फैसला है कि मैंने एक बाबा जी को देखा कि 1.5 किलो बेर रख के बैठे हैं, मुझे नहीं पता था, छोटी सी छाबड़ी में फैलाए हुए थे, तो मैंने जाते हुए कहा बाबा जी 2 किलो कर दें। कहने लगे पुत मेरे को है 1.5 किलो ना। तो मैंने कहा बाबा जी इस 1.5 किलो में क्या बनेगा, कितने के खरीदे और आप आगे क्या देंगे? कहते पुत कोई गल नहीं, जिन्ने भी लभ गए है इन्ने सी, धोखा दे के मंग के लैके किसी को मैं मंडियों उधार नहीं लैके आया, उन्हें ही पैसों दे ले आया, ये जिन्ने दे विक गए अल्लाह ताला बरकत पा देगा। उसकी जिंदगी के बोलने में सुकून इतना था, उस बुजुर्ग के लबो लहजे में मिठास इतनी थी, और अल्लाह पर एतमाद और यकीन इतना था। आप यकीन कीजिए मजा आया उनकी बात सुन के, और उनके जो पैसे थे पूछे उससे ट्रिपल करके उनकी जेब में डालने चाहिए, उन्होंने लिए ही नहीं। मैंने कहा नहीं, अगर आपने अपनी मोहब्बत और सुकून की बात की है तो जिस रब पे आपका यकीन है उसी रब ने ही बहाना बनाया है, लीजिए लीजिए। आप यकीन करें जिंदगी का हर स्टेप बंदगी में आ जाए और शुक्र पे आ जाए तो इंशाल्लाह शिकवे ख़त्म हो जाएं, ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए। अल्लाह मुझे और आपको रिश्तों में, ताल्लुकात में, अपने अपने जो है जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ अपने मुकाम पे और अपने पॉइंट पे अल्लाह हमारी ज़िंदगी बंदगी में बदल दे और दीन और दुनिया को जो है वो मज़े वाला, हलावत वाला बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، لفظ سادے تھے مگر طلب اور تڑپ سکے۔ ہمارا یہ پیار اخوت کے ناطے ان لوگوں سے بھی ہے جو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں مگر اللہ کے انکاری ہیں۔ ہم ایک درد رکھتے ہیں، ایک تڑپ رکھتے ہیں، اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے اور اپنے بھائیوں کے لیے، کلمہ گو لوگوں کے لیے اس احساس کو بھی جگانا ہے۔ انشاءاللہ جس دن یہ دونوں پہلو ہمارے پاس آ گئے، ہم دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہوں گے، اور کچھ نہیں تو کم از کم رب کی نظروں میں اگر بندہ اچھا ہو، لوگ نہ بھی اچھا سمجھیں تو کیا ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں نے اچھا نہیں مانا، اپنوں نے نہیں مانا، لیکن آپ خود اچھے تھے اور رب کی نظروں میں اچھے تھے، تو ایک وقت آیا بیگانوں نے بھی تسلیم کیا۔ حضرات، کافی سارے دوست احباب بیمار ہیں، بے شمار لوگ مقروض ہیں، بڑے سارے لوگ بے روزگار ہیں۔ ہر دن ہر رات ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کہ بس من مچلتا ہے اور تن تڑپتا ہے، مگر اپنی اوقات اور ہمت سے باہر ہوتا ہے۔ اللہ کو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تو دینے والا ہے، خود ہی عطا کر دے، اپنی جناب سے کسی کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کو مانگنا نہ پڑے۔ کبھی کبھی یوں دل کرتا ہے کہ اللہ تو خود اتنا عطا کر دے کہ کسی کو کہنا بھی نہ پڑے، لیکن اللہ کے فیصلے ہیں، وہ جسے جہاں رکھتا ہے اسے اپنی اوقات میں رکھتا ہے اور اسی میں کوئی بہتری ہوتی ہے۔ تو حضرات، ہمارے جو تعاون کے سلسلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اعلان نہیں کرتا، اور اس کی ایک نہیں سینکڑوں وجوہات ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی لکھ کے نہیں لگایا کہ اپیل کرنی منع ہے۔ ہم دوستوں کو ویسے صاف کہہ دیتے ہیں، آپ لوگوں کا تعاون گاہے بگاہے جتنا بھی جو مناسب ہوتا ہے پہنچتا ہے۔ میرے ساتھ آج جو ساتھی آئے ہیں، میں شاید نہ کہتا، اس سے پہلے بھی آئے ہیں، اس سے پہلے بھی آئے ہیں، لیکن بسا اوقات مجبور ہو جاتا ہوں حالات کو دیکھ کے۔ میں آج پھر بھی اعلان نہیں کر رہا، لیکن بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اوورآل جو آپ کی شیئرنگ ہے جیسے بھی چل رہی ہے اسے چلائیے۔ ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ بغیر نام شو کیے، بغیر سب کچھ کیے، جہاں تک ممکن ہوتا ہے پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے جن پہ مشکلیں ہیں، جن پہ بیماریاں ہیں، جن کے وجود میں کوئی معذوری ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت مند تر و تازہ بنایا ہے، تو اللہ اس کو برقرار رکھنا، اور جن کو تکلیف میں ڈالا ہے اللہ ان کے امتحان نہ لے، ان کو نکال لے اور بیماروں کو شفا دے۔ بھائی حبیب الرحمن کی والدہ بڑے عرصے سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میرے بھائی کاشف عمران وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا دے کرے۔ جو بھی دوست احباب مجلس میں بیمار ہے، جو خصوصاً احباب میرے کرسیوں پہ بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی تکلیف ہے وہ دور فرمائے۔ یقیناً صفوں میں بیٹھا انسان زیادہ پیارا اور رب کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں کرے، بیماروں کو میرا مالک شفا دے، اور جو عزیز اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ رب میرے ملک کی، میرے وطن کی، اس کے حافظوں اور محافظوں کی، دینی سرحدوں اور زمینی سرحدوں کے محافظین کی حفاظت کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا